مرتبہ پھر انوار رمضان کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان صفیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہی تھی مخدوم محسن صاحب کے ساتھ. آپ اپنی بات کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ اور واقعی جو کہہ رہے تھے جس طرح سے کہ ہمارے یہاں تو بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نظام میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. دیکھیں نظام جہاں پہ بھی, جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ سزا اینڈ جزا کا ایک کانسیپٹ, یہ کانسیپٹ ہم نے نہیں بنایا ہوا, یہ کانسیپٹ کوئی 500-700 سال پرانا نہیں ہے, یہ کانسیپٹ اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ روزے رکھو گے, آپ نماز پڑھو گے, آپ زکوٰۃ دو گے, آپ چوری نہیں کرو گے تو آپ کو جنت ملے گی. اگر آپ غلط کام کرو گے, آپ ایمان نہیں لاؤ گے, آپ تو آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک اللہ کا ایک پراپر نظام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے, قرآن اللہ کی زبان ہے نا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ چور کے آپ ہاتھ کاٹو. یہاں پہ چوروں کو وزارتیں دی جاتی ہیں, یہاں پہ چوروں کو جس دور میں وہ مفرور ہوتے ہیں اس دور پہ ان کو کمپنسیشن کے طور پہ ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں, ان کو مراد دی جاتی ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا مذاق ہوگا ہمارے ملک کا. آپ لوگ کہتے ہیں چائنا ترقی کر گیا, لوگ کہتے ہیں افغانستان ترقی کر رہا ہے, لوگ کہتے ہیں انڈیا ترقی کر گیا. وہاں پہ ایک پراپر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے, وہاں پہ ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کرتے ہیں, سیاستدان اپنے لمٹ میں رہ کر اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہاں پہ سارے فرشتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. گورے دیکھیں, آپ لنڈن امریکہ چلے جائیں, وہاں پہ ان کے پاس ایمان تو نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں, نظام چل رہا ہے. یہاں پہ انصافی نہیں, ظاہراً تو ہم ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں لیکن ہمارے کام کیا ہیں. شرح سود دیکھیں ہماری, 21%. انڈیا سے کمپیئر کر لیں. اللہ معاف کرے, چلو وہ سود تو ہمارے ہے ہی نہیں, اجازت ہی نہیں ہے, آپ لیکن پھر بھی سود کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ آپ کی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ ہے, جنگ ہے. اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو میں بولنا بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. مقصد یہ قانون جو ہے یہاں اس ملک میں, مخدوم صاحب نے فرمایا نظام اور قانون, مقصد یہ ہے کہ امیر کے لیے قانون الگ ہے, غریب کے لیے الگ ہے, جاگیردار کے لیے قانون الگ ہے, وزیر کے لیے قانون الگ ہے. جس معاشرے میں قانون الگ الگ امپلیمنٹ ہونے لگے, جہاں یکسوئی نہ ہو, یہاں تو قانون اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر حاکم وقت بھی اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ بھی سزا کا مستحق ہے. مگر ہم اسلام کا نام لے رہے ہیں اور ہم شاید رمضان میں ہی پکے مسلمان ہوتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں, اب ہم رمضان میں بھی نہیں ہیں. اس مہینے جو سیاست ہوئی ہے, اللہ مان الحفیظ, اس کے بعد سے تو نہیں لگ رہا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت اسد کا ایک واقعہ آیا کہ یہ فیصلہ آیا, آپ ان کا فیصلہ کریں, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے, اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تب بھی میرا یہی فیصلہ ہوتا. تو ایک انصاف کا ایک معیار تھا. تب دیکھیں نا, نہ تب کوئی سوشل میڈیا تھی, نہ کوئی ٹویٹر تھا, نہ انسٹاگرام تھا, نہ فیس بک تھا, نہ کوئی کیمرہ تھا, پھر بھی آج تک جتنے فالوورز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہے کوئی کسی کے فالوورز؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. ایک زمانے کی بات ہے نا, مطلب بالکل ایسا ہی ہے. کربلا کے واقعے پہ آ جاتے ہیں. 72 لوگ تھے نا, صرف شہید کر دیا گیا. ان کے مطلب ظاہری طور تو دنیا میں تو پورے ایک چیپٹر کو ہی کلوز کر دیا گیا نا اس دن. پھر آج کس طرح سے یزید کو یاد کیا جاتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں, کس طرح سے امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو ایک انسان کا ایک معیار ہوتا ہے کہ یہاں پہ انسان کا کردار ختم ہو چکا ہے. معذرت کے ساتھ سیاستدانوں کا, میرا خود اس میں شمار رہتا ہے, پر 95% سیاستدانوں کا کام ہی ہے صرف جھوٹ بولنا, غلط بیانی کرنا, اور کانفیڈنس کے ساتھ غلط بیانی کرنا, اور ٹی وی پہ جھوٹ بولتے. کرپشن تو کرنی لیکن جھوٹ بولتے جاؤ اس حد تک کہ آخر میں لوگ سچ لگنا شروع ہو مخدوم جائیں. صاحب, جو اس وقت سچویشن غریب کی حالت ہے ہمارے معاشرے میں, آپ میرے ساتھ چلیں, میرے انٹیریئر میں چل کے دیکھیں, پنجاب کے انٹیریئر میں جا کے دیکھیں, جو غریب کا حال ہے, جو غریب بھوکا مر رہا ہے. یعنی یہ ہم نے تو سرسری ردا, تو آپ گزر گئیں, میں گزر گیا, مخدوم صاحب, عام معاشرہ کہ صاحب ایک آٹا بٹ رہا تھا, ایک بوری کے لیے 11 آدمی مر گئے.
11 انسان ہم نے کی کھو زندگی، دیے. ہاں سوچیں. جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کی. بے شک. اب مجھے یہ بتائیں ان 11 آدمیوں کے قتل کا حساب کون دے گا؟ میرا سوال ہے آپ سے کہ کس کے لیے گئے تھے وہ؟ روٹی لینے کے لیے؟ زکوٰۃ لینے کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حاکم وقت خود پہنچا تھا ہاں ان کی دہلیز پہ. دہلیز پہ ایگزیکٹلی یہی ہے. تو پھر اس کے جواز میں سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دینی ہے تو لوگ نہ دیں زکوٰۃ، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے جمع کروا دیں نا. یہ کل پرسوں ایک سٹیٹمنٹ آپ نے بھی سنی ہوگی. جی بالکل بہت ہی. آپ لوگ کی اجازت سے کالر بھی ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا ہے ازا؟ ٹھیک ٹھاک. کون بات کریے کہاں سے؟ جی میں ہما بات کر رہی ہوں کراچی سے، اور میں نے آنسر دینا تھا جی کہ ذوالقرنین کا جو سورت میں ذکر آیا تو وہ ہے سورہ کہف میں ذکر آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح. آپ کا اور جواب نوٹ کر لیا. سورہ اور کچھ کہیں کہف گی؟ یہ تھوڑا سا بتا دوں، یہ تھوڑی سی یہ ایک مخلوق ہے اور جو قیامت سے پہلے نازل ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. تھینک یو ہما. اوکے آپ کا جواب نوٹ کر لیا. آپ کو بتائیں گے. جی جی. تو علامہ صاحب اور ہم مہمان سے بھی بات کریں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے یہاں اب ایک تو خوف خدا بھی مر گیا ہے. مسئلہ یہ جب خوف خدا ہی نہیں ہے نا، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ زندگی کی دنیاوی زندگی ہے بس، اور کچھ بھی مال نہیں و ہے. دولت دنیا کی رعنائی ہے. جیسے مخدوم صاحب ابھی فرما رہے تھے انسان فرعون بنا ہوا ہے، وقت کا یزید بنا ہوا ہے. مجھے تو سیاست مجھے نہیں پتا، میں تو الف بے نہیں جانتا، میں تو اسلامی نقطہ نگاہ سے دین کا وہ ہوں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس معاشرے میں غریب پستا چلا جا رہا ہے، وہ روٹی تلاش کر رہا ہے، اسے روٹی چاہیے. آپ اس سے پوچھیں آپ کا مسلک کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے روٹی. آپ اس سے پوچھیں آپ کی زبان کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے روٹی. وہ یہ کیوں؟ مقصد یہ ایسا. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام ہیں، ہم عبادتوں کا توازن بھی برقرار. یہ کون سی عبادتیں کام آئیں گی جب لوگ بھوکے ہوں گے، جب روڈوں پہ بھکاری بھیک مانگ رہے ہوں گے، انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، دین نام کو ہوگا، دین پہ امپلیمنٹ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہے. ایک تماشا لگایا ہوا ہے اس پاکستان میں. یہ وہ پاکستان ہے. اگر قائد اعظم محمد علی جناح نے جو خواب دیکھا تھا، اگر وہ اٹھ کے آ جائیں اس پاکستان میں تو کیا دیکھیں گے وہ کہ یہ کون سا پاکستان ہے؟ میں نے کون سا نظریہ دیا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح. بالکل صحیح. علامہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مخدوم صاحب آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے ٹرانسمیشن میں آخر میں؟ جی دیکھیں میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی تبدیلی انسان اگر اپنے آپ میں لانا چاہتا ہے تو وہ ٹیمپرری نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی آپ موقف اختیار کرتے ہیں تو وہ موقف بھی پرماننٹ ہونا چاہیے. اگر آپ اسلامی تبدیلی لا رہے ہیں تو وہ بھی ایک پرماننٹ ہونی چاہیے. اور کسی بھی ذاتی مفاد کے بیس میں اپنے نظریے اپنے مفاد کو نہ بھیجیں. بہت اچھی بات آپ نے کی. علامہ صاحب دعا کروا لیں، وقت ہو گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا بارہ امام چہاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ ہے. ہم نے جو یہاں گفتگو کی، جو نیکی کی باتیں کی، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. رمضان کی برکات کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ یہ جو ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، جو عبادتیں کر رہے ہیں پروردگارہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. K21 کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مالکان کی توفیقات میں اضافہ فرما. مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما. اور جو ہم انوار رمضان یہ پروگرام کر رہے ہیں پروردگارہ، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور جو نیکی کی باتیں ہم نے کی ہیں پروردگارہ، اسے بہترین اجر و ثواب عطا فرما. پروردگارہ ظلم بڑھ گیا، ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. رب تعالیٰ ہم سب کی جو دعائیں ہیں اور جو جائز دعائیں ہیں، حاجات ہیں، ان کو قبول فرمائے. آمین رہی آمین. ناظرین 14واں روزہ اور جس کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں ابھی، اور اب ہم اس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ناظرین
जाते जाते जी आज के स्पॉन्सर्स की एक दफ़ा फिर बात कर लो। हमारे ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पेप्सी, 7 अप, पाक कोला मिल्क, टैंक, हमदर्द, ड्रू अफ़ज़ा, GFS बिल्डर्स, पिज़्ज़ा मैक्स, कौसर मसाले, फॉर्मी बॉडी स्प्रे, मुगलिया निम्को, ब्लैक बेटी, शहनशाह राइस, मलका फूड्स, वाइटल टी, बॉन्जूर, मलबूसात, नेल्सन पेंट्स, जिंदगी के यही तो रंग है, बॉम्बे लाइट हाउस, लाइटन अप योर लाइफ। तो 14वें रमज़ान से हम अपने मेहमानों का भी शुक्रगुजार हूँ मैं, अल्लामा साहब आपका भी शुक्रिया, नात खां आपका भी, आप तमाम का, और कव्वालों की तरफ जाऊँगी। और जाते जाते जी ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर आपसे इस प्लेटफॉर्म से दोबारा मुलाकात होगी। हम अपने कव्वालों की तरफ जाएंगे इस नशिस्त पर, मुसर्रत हुसैन मुर्तज़ा वारसी ब्रदर्स की तरफ, और उन्हीं के कलाम से ट्रांसमिशन के इख्तिताम करेंगे। तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू मेरे हरम में फकीर अजम, तू मेरे हरम में फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, या मोहम्मद मुस्तफा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमाम है तेरा, कुरआन इमाम है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, या मोहम्मद मुस्तफा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आफाक है उकबा तेरा, औसाफ तेरे सामाई, औसाफ तेरे सामाई, और आई सी जिब्रील अमीन, आई सी जिब्रील अमीन, या रहमतुल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, ए फरिश्तो ये सुल्तान मेराज है, ए फरिश्तो ये सुल्तान नबी, या नबी, या रसूल अल्लाह, मेरे आका कमली वाले, ए फरिश्तो ये सुल्तान मेराज है, और तुम जो देखोगे हैरान हो जाओ, और जुल्फ तफसीर